مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ گندم کی شارٹیج ہوگی. آپ کو 3 مہینے کے بعد 4 ماہ کے بعد آپ کو سپٹمبر کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور اس وقت آپ سوچیں گے کہ گندم ہم باہر سے منگائیں. کہ کیا کھاد سستی نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے بتائیں کہ آج جو ہے وہ ڈی اے پی کہاں پہنچ گئی؟ 16,000 سے اوپر پہنچ گئی. تو باہر سے تشریف لائی تھی اپنے ایک اعلیٰ جہاز کے اندر. آپ جو ہے آپ تو جو ہے وہ شبھ باتیں ہونی چاہیے تھی، اچھی باتیں کوئی آپ ہمیں بتاتی کہ وہاں سے کتنا آپ نے جو ہے وہ بزنس لے کے آئی ہیں، کتنے منصوبے جو ہے وہ وہاں سے آپ لے کے آئی ہیں، کر لینی چاہیے. آپ کی یہ پالیسی بھی فیل ہو گئی. جنہوں نے بھی یہ بنائی ہے انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. گندم ہی سستی چاہیے غریب کو؟ کیا غریب کو گھی سستا نہیں چاہیے؟ کیا غریب کو جو ہے وہ دال سستی نہیں چاہیے، صابن سستا نہیں چاہیے، سرف سستا نہیں چاہیے؟ غریب کو دالیں سستی نہیں چاہیے غریب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم. میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان گندم کے حوالے سے جو ایک مسئلہ درپیش آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آغاز ہے. آج عظمیٰ بخاری صاحبہ ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی اور اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے بڑا کنسرن ہے کہ آٹا مہنگا نہ ہونے پائے اور گندم جو ہے وہ سستی ہو. آٹے کی قیمت ہے وہ چونکہ چیف منسٹر صاحبہ کا بڑا کنسرن ہمیشہ رہتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آٹے کی قیمت بڑھنا ان کے لیے ایک مطلب زیرو ٹالرنس ہوتی ہے اس کے اوپر. اور ظاہر ہے جب گندم کی قیمت میں اضافہ ہوا تو اس میں آٹے کی قیمت میں بھی مارکیٹ میں اضافہ ہوا. اس کو چیف منسٹر صاحبہ نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی طور پر آٹے کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ناقابل برداشت ہے. ناظرین محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک چیز کو ڈی ریگولیٹ کر کے اور اس کو مارکیٹ فورسز کے اوپر چھوڑ کر اور پھر آپ یہ قدغن لگا رہے ہیں. اور اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ کی. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ سے کہ آپ ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ پوچھ کر بتا دیجئے کہ محترمہ آپ یہ قدغن تو لگا رہی ہیں، آپ اس وقت جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کے تھرو چھاپے لگوا رہی ہیں. گندم جنہوں نے اپنی خرید کر لی ہے 3700 یا 3800 روپے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس گندم کو قبضے میں لے کے اور اس کو سستے داموں جو ہے وہ آپ آگے دے رہی ہیں، تو یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے خود نہیں خرید کی. اب ایک کمپنی جو ہے ایگری گرین انیشیٹو جو ہے وہ کمپنی، اس کو آپ نے جو ہے یہ ذمہ داری سونپی اور چونکہ وہ جو گرین انیشیٹو ہمارا جو ادارہ ہے ان کی ذیلی کمپنی ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر کے مجھے بتائیں کہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں. میرا سوال ایک اور بھی ہے کہ محترمہ آپ یہ بتائیے کیا غریب کو صرف روٹی ہی درکار ہے؟ غریب کو صرف سستا آٹا ہی درکار ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو بجلی کے بلوں نے جو پاکستانی قوم کے ہوش اڑا دیے ہیں وہ سستی کیوں نہیں آپ کرتے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 200 یونٹ تک جو ہے وہ بجلی فری کر دی جائے گی. آپ نے کہا تھا کہ آپ حیران ہوں گے جب آپ کے گھروں میں بل آئے گا اور اس کے اوپر پیڑ کی مہر لگی ہوگی
تو وہ منظر کیسا آپ نے ہمیں دکھایا تھا قوم کو. 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کرے انشاءاللہ. کہ آپ گھر میں بجلی استعمال کرو اور مہینے کے بعد آپ کو بل نہ آئے, کبھی ایسا ہوا؟ 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی فراہم کرنے جا رہی ہے. اور آج ہم منتظر ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام جو آپ نے اپنی الیکشن کمپین کے اوپر عوام سے وعدہ کیا تھا آپ وہ پورا کیجئے. کیا صرف گندم ہی سستی چاہیے غریب کو؟ کیا غریب کو گھی سستا نہیں چاہیے؟ کیا غریب کو جو ہے وہ دال سستی نہیں چاہیے, صابن سستا نہیں چاہیے, سرف سستا نہیں چاہیے؟ غریب کو دالیں سستی نہیں چاہیے؟ غریب کو صرف ایک چیز, کیا غریب کو بجلی سستی نہیں چاہیے؟ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے گندم کو اپنی کیوں چڑ بنا لی ہے؟ آپ دیکھیں پچھلے سال آپ نے کیا کیا, EWR کی پالیسی دی, وہ آپ کی بری طرح ناکام ہوئی. اس سے پچھلے سال بھی آپ نے جو ہے وہ کسانوں کو بہت بڑا نقصان دیا, اور آج آپ کی یہ پالیسی آپ تسلیم کر لیں, کوئی حرج نہیں ہوتا. انسان عقل کل نہیں ہے, اگر کوئی فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. آپ کی یہ پالیسی بھی فیل ہو گئی. جنہوں نے بھی یہ بنائی ہے انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دیں اپنے اس جو انہوں نے یہ ایک پروگرام بنایا اور یہ ایک کمپنیوں کا اور یہ سارا جو ایک کھیل کھیلا گیا, کھیل ہی کہوں گا میں, اس منصوبے کے اندر کیا ملا؟ دیکھیے آج دوسرے صوبے وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ ہماری گندم روک رہا ہے کیونکہ پنجاب جو ہے وہی فیڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کھاد سستی نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے بتائیں کہ آج جو ہے وہ DAP کہاں پہنچ گئی؟ 16,000 سے اوپر پہنچ گئی. مجھے بتائیں کہ جو اگلی فصل کاشت کرنی ہے وہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ اور آپ صرف ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, حالانکہ آپ تو باہر سے تشریف لائی تھی اپنے ایک اعلیٰ جہاز کے اندر. آپ جو ہے آپ تو جو ہے وہ شبھ باتیں ہونی چاہیے تھی, اچھی باتیں کوئی آپ ہمیں بتاتی کہ وہاں سے کتنا آپ نے جو ہے وہ بزنس لے کے آئی ہیں, کتنے منصوبے جو ہے وہ وہاں سے آپ لے کے آئی ہیں پنجاب کے لیے, زراعت کے لیے, کسانوں کے لیے, مزدوروں کے لیے. تو پھر ہم اس بات پہ ضرور جو ہے وہ اس کی ستائش کرتے کہ آپ جو ہے وہ ایک جو آپ نے دورہ کیا ہے اور وزراء ساتھ لے کے گئے ہیں تو یقیناً اس کے اندر پاکستان کا فائدہ ہوگا اور پاکستان کے فائدے کے ساتھ ساتھ پنجاب کا فائدہ ہوگا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ جو ہے وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے, اب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ہونا چاہیے, دیکھیں ہم آج یہ بات کہہ رہے ہیں, آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے اپنے اس میں کہا کہ جی گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے, مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ گندم کی شارٹیج ہوگی. آپ کو 3 مہینے کے بعد, 4 ماہ کے بعد, آپ کو سپٹمبر کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور اس وقت آپ سوچیں گے کہ گندم ہم باہر سے منگائیں. باہر سے آپ جب امپورٹ کریں گے, زر مبادلہ خرچ کریں گے, پہلے ہی ڈالروں کی جو ہے وہ کمی ہے. سو فیصلہ لیجیے آنے والے وقت کا, آنے والی گندم کا, جب کاشت ہونی ہے گندم. آج آپ بیٹھیے, آپ جو ہے وہ ایک آزاد کراپ کمیشن جو ہے وہ قائم کیجئے, آپ اس کے اندر جو ہے ہمارے اخراجات لگائیے. آپ دیکھیں 2 سال پہلے آپ ہی کی حکومت نے, انہی اداروں نے 3400 اور کچھ روپے جو ہے وہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ لگائی, اور پھر اس کے بعد اس میں 25% جو ہے وہ نفع لگا کے اور وہ
3900 روپے اس کا مقرر کی ہے. آج آپ جو ہے اس وقت جو ہے وہ بوری 12,000 کی تھی غالباً یا 11,000 کی تھی, تو آج تو وہ کہیں زیادہ جو ہو گئی, آج بجلی کے بل بھی زیادہ ہو گئے. سو آج آپ بیٹھیے, آج آپ جو ہے وہ کسان رہنماؤں کو آپ ساتھ بٹھائیے, آپ بیوروکریسی کو ساتھ بٹھائیے, آپ جو ہے وہ ایکسپرٹس ان کو بٹھائیے, اور اگلی آنے والی گندم کا آپ ابھی سے اعلان کریں. مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں شارٹ فال تھا گندم کا, تو آپ یقین کریں یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور وزیر اعظم یوسف زائی گیلانی تھے. انہوں نے گندم کا ریٹ اس وقت 800 روپے تھا, انہوں نے 800 سے 1200 روپے گندم کر دیا. گندم ملک کے اندر سرپلس ہو گئی. ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ جب تک کسانوں کو ان کا فصلوں کا ریٹ نہیں دیں گے, دن بدن جو ہے وہ پاکستان کے اندر خوراک کا بحران پیدا ہوگا, اور پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور باہر کی دنیا میں بھی جنگ لگی ہوئی ہے, تو سنجیدہ سوچ رکھیے, سنجیدہ فیصلے کیجئے اور بر وقت فیصلے کیجئے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.